اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قطب دورہ حضرت مجدد الف ثانی مرد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ کے بارے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حاضرات القدس میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو مصلی تھا وہ جو ٹاٹ تھا جس کے اوپر آپ نماز پڑھتے تھے وہ تھوڑا سخت تھا۔ جو آپ کی پیشانی کی جگہ تھی یعنی جو سجدے کی جگہ تھی وہاں پر پھر مریدین نے یعنی وہ تھوڑا سخت تھا، تو جب آپ اس کے اوپر اپنی پیشانی مبارک رکھتے تھے تو تھوڑے بہت اس کے نشان پڑ جاتے تھے، تو آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے نرم کپڑا جو آپ کے سجدے کی جگہ تھی، جگہ پہ آپ پیشانی رکھتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اتنی تھوڑی سی گول جگہ پہ انہوں نے وہاں پہ کپڑا لگا دیا، تو کافی عرصہ تک آپ اس پہ نماز پڑھتے رہے، تو وہ بہت پرانا ہو گیا۔ تو مریدین جو تھے آپ کے انہوں نے اس کپڑے کو اتار کے اس کپڑے کی جگہ نیا کپڑا لگا دیا، اور ایک مرید نے جو آپ کا ایک مرید تھا اس نے انجانے میں ہی اس کو اپنی پگڑی مبارک تھی یا امامہ باندھتے تھے وہ اس میں لگا لیا، اس کو وہ جو کپڑا تھا آپ کے ٹاٹ کا جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے وہاں سے اس نے اتار کے نیا لگا دیا، اور وہ اتار کے اپنی پگڑی اپنے امامے میں رکھ دیا۔ تو وہ مرید کہتا ہے کہ مجھے رات سونے سے پہلے یاد ہی نہیں رہا کہ میں وہ پگڑی یا امامہ اپنا اتار دوں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کپڑے کی برکت سے، جو وہ کپڑا تھا اس کی برکت سے اس مرید کو رات خواب میں 12 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کپڑے کی برکت سے صرف 12 مرتبہ اس مرید کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے، اور جب دین اسلام کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو پھر مرد قلندر ہی میدان میں آتے ہیں، جن کو اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جو علماء کرام ہیں جو شریعت پہ اگر کوئی بندہ کوئی معاملات کر دیتا ہے تو پھر سب سے پہلے انگلی اٹھانے میں علماء کرام آگے ہوتے ہیں، لیکن جب دین اسلام قربانی مانگتا ہے، قربانی کا سوال کرتا ہے تو تب یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اب جب بادشاہ جو تھا وہ تخت نشین ہوا، جہانگیر بادشاہ، تو اس نے جو تھا نا وہ سجدہ تعظیمی، تو جو بادشاہ جہانگیر تھا جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے دربار میں اپنے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے دیا تھا اسلام کی تعلیمات میں۔ تو جو درباری کے بڑے بڑے علماء کرام تھے انہوں نے حالات کے پیش نظر کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، بالکل آپ سجدہ تعظیمی کروا سکتے ہیں، یعنی وہ ڈر گئے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مخالفت کی کہ سجدہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی کرتے ہیں۔ تو اس بنا پہ جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے اتنے سال جیل برداشت کر لی، اور جیل میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی لوگوں کو درس دیتے رہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ جنگل میں اپنے مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے تو اچانک ایک شیر سامنے آ گیا، تو جو تمام مریدین سے وہ خوف کی وجہ سے بھاگ گئے، لیکن آپ وہاں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ آپ نے شیر سے فرمایا کہ اگر تجھے حکم ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے تو تو اپنے حکم پہ عمل کر، تو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، میں بھی اس کی مخلوق ہوں، لہٰذا میں تجھ سے کوئی خوف نہیں کھاتا ہوں، تو لہٰذا اگر تجھے حکم ہوا ہے تو تو اپنے حکم پہ عمل کر۔ تو آپ کو شیر دیکھ کے آپ کو تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ ہے مرد قلندر جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی۔ ان کے ایک سجدے کی جگہ پہ جو ٹکڑا تھا کپڑے کا وہ اپنی پگڑی میں امامہ میں رکھنے کی وجہ سے مرید کو 12 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا، بندے کا، مومن کا یعنی برا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بندہ دنیا کے ساتھ امیدیں باندھ لیتا ہے، کیونکہ
جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے کشتی تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح انسان کا برا وقت بھی اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں لاتا، لیکن جب وہ دنیا کو اپنے اندر لے آتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔